جی اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کے غوری ٹاؤن آفس کے سامنے، اور غوری ڈیلر ایسوسیشن کے ساتھ جو ان کے منتخب کمیٹی ہے وہ تمام کے تمام بندے یہاں پہ موجود ہیں، اور یہاں پہ یہ غوری ٹاؤن غوری گرین کا جو آفس ہے اس کے باہر موجود ہیں۔ یہ کس لیے موجود ہیں، آئے ان سے جانتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کیوں آئے ہیں اور کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ ناصر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو انفارم کرتا چلوں کہ گزشتہ کافی دنوں سے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ برننگ ایک ایشو ہے غوری ٹاؤن کے اندر فیکٹریز کا، ہزاروں لوگ متاثر ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے مین جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ 3 ڈیولپرز ہیں۔ تو جب یہ لاسٹ ڈیز میں ہمارے یہ مڈ وے کو جو مین مینجمنٹ کو اون کر رہے ہیں اس وقت کمپنی کو، غوری گرین کو، چوہدری عثمان صاحب، ان کی ایک ویڈیو چلی جس میں ایک واضح پیغام دیا گیا کہ راجہ اکبر جو 50% ایسٹس کے مالک تھے ان کو ڈس اون کر دیا میں نے، اور آئندہ سے آنے والے وقتوں میں میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے فوراً بعد پوری مارکیٹ کمیونٹی میں، نہ صرف ہمارے درمیان بلکہ فیکٹریز جو لوگ بیچارے اپنی زندگی کی جمع پونجی اپنی بیویوں کا زیور بیچ کر، جنہوں نے یہ پلاٹ خریدے 2012 میں 13 میں 6-10 سال انتظار کیا کہ شاید ہمیں چھت میسر ہو سکے، لیکن آخر پہ اس مایوسی میں ان لوگوں نے ڈیلر ایسوسیشن سے رابطہ کیا کہ آپ خدا را ہمارا اس مسئلے کو کوئی حل نکالیں، اور چونکہ انہی کے بلواسطہ طور پہ ایک اسٹیک ہولڈر ڈیلر ایسوسیشن بھی ہے تو آپ اس کا مسئلے کا حل نکالیں۔ تو سب سے پہلے وہاں پہ لوکل کمیونٹی کی گیدرنگ ہوئی، بھرپور اکثریت سے ایک کمیونٹی کو منتخب کیا گیا، اور اس کمیونٹی کو پھر اسلام آباد کی جو مین ڈیلر ایسوسیشن ہے جس میں سردار طاہر صاحب اسلام آباد کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے اس کو سرٹیفائیڈ کیا، اس کو اون کیا اور ان کا نوٹیفیکیشن کیا۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد ہم نے ان لوگوں سے ایک مذاکرات کا دور رکھا۔ سب سے پہلے ہم نے چونکہ چوہدری عثمان صاحب کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں اور بیٹھ کے بات کریں۔ اس کے بعد ان کی عدم موجودگی میں ہم نے راجہ جہانگیر صاحب کو مدعو کیا، چونکہ مین جو ایشو آ رہا تھا وہ ان کے 50% ایسڈ کا آ رہا تھا۔ تو راجہ جہانگیر صاحب جو ہے وہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، وہ خود تشریف لائے وہاں پہ، اور انہوں نے اپنا موقف بیان کیا کہ ہم لوگ اپنے جو ایسڈز ہیں وہ چوہدری عثمان کو ٹرانسفر کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم یہ ان کو ایسڈ دے دیتے ہیں لیکن وہ فیکٹریز تک نہیں پہنچتے۔ ابھی تک کوئی فیکٹریز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے فیکٹریز ایڈجسٹ کیے جا سکے ہیں، جبکہ فیکٹریز دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی موقف کو لے کے ہم نے توصیف صاحب کو بھی کانٹیکٹ کیا، رحمان صاحب کو کانٹیکٹ کیا جو مین اسٹیک ہولڈر ہیں۔ وہ چونکہ آؤٹ اسٹیشن تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جی یہ جب بھی آپ جہاں ان کو بلائیں گے یہ اپنا موقف دینے کے لیے آئیں گے۔ تو میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی بات ہو نہیں سکتی تھی کہ آج ہم نے ان کو دوبارہ یہاں مدعو کیا، ویئر ایز کہ ہم چاہ رہے تھے کہ چوہدری عثمان صاحب ان کے ساتھ بیٹھے اور ایک مشترکہ لائحہ عمل بنایا جائے، چونکہ جب بھی ان سے علیحدگی میں میں نے موقف لیا ہے تو تینوں یہ کہتے ہیں کہ دوسرا غلطی پر ہے۔ تو ایک بڑا اچھا آج موقع ہم نے کریٹ کیا، بڑا لوگوں نے اپنا ایک فرض نبھایا اس انسٹیٹیوشن نے کہ ان کو بلایا جائے۔ راجہ جہانگیر صاحب حسب وعدہ وہ یہاں تشریف لائے، توصیف صاحب یہاں تشریف لائے، لیکن مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ چوہدری عثمان نے آج بڑی زیادتی کی، بجائے اس کے کہ وہ یہاں اپنے آفس میں آتے، یہاں پہ ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ تشریف لاتے، اپنا موقف دیتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، اگر ان کی کوئی کمی کوتاہیاں تھی، غلطیاں تھی، تو آج ہم نے ایز اے نیوٹرل پینل ہمارا یہ ہم نے ان کو باؤنڈ کیا ہوا تھا کہ اگر راجہ جہانگیر غلط ہوا، رحمان صاحب غلط ہوئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، جو بھی ہوگا پیغام دیں گے۔ لیکن ایک ان کی یہ غلطی سے چوہدری عثمان کی یہ رجکسر سینیریو بدل گیا ہے، اور انہوں نے کوشش کی ہے ایک مطلب سارا سبوتوز کرنے کی معاملات کو، اور جتنے ایک مذاکرات ہو رہے تھے اس کو ایک سبوتوز کر دیا آج دوبارہ سے، اور بیچ میں پولیس کو انوالو کر کے، دوسرے لوگوں کو انوالو کر کے، اپنی سیکیورٹی کو انوالو کر کے انہوں نے تھریٹ کیا ہے، اور انہوں نے آج یہ ثابت کیا ہے کہ وہ شاید ون مین شو کرنا چاہ رہے ہیں غوری ٹاؤن کے اندر، اور انشاءاللہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار بشکور صاحب۔ سردار شکور صاحب، آپ کو بابا گوری بھی کہا جاتا ہے، یہ غوری ٹاؤن کے مسائل کب حل ہوں گے؟ جب آپ ڈیلر ایسوسیشن یا متاثرین یہاں آتے ہیں ان کے اوپر پولیس چڑھا دی جاتی ہے، پولیس کے اوپر کمپلینیں کی جاتی ہیں، یا سیکورٹی گارڈ ان کے اوپر چھوڑ دیے جاتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج بڑے افسردہ حالت میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے بڑی مشکل سے کر کے پہلے تو یہ ایک کونسل بنائی ہے، تمام ڈیلرز کی نمائندہ کونسل بنائی ہے، اور اس میں سے جو سینئر لوگ تھے ہم نے کوشش کی کہ ان کو آگے لایا جائے جو شروع دن سے غوری ٹاؤن کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ہم نے ان پر مشتمل ایک کونسل بنائی تھی، اور اس کونسل کے ذریعے ہم نے یہ پیغام دیا راجہ جہانگیر صاحب کو
चौधरी उस्मान साहब को और चौधरी अब्दुल रहमान साहब को, चूंकि ये तीनों स्टेक होल्डर हैं, इन्होंने डेवलप करके लोगों को प्लाट दिए थे। तो हमने कोशिश की कि इन तीनों को एक जगह पे बिठाया जाए, एक दूसरे के ऊपर जो इल्जामात लगाते हैं उसकी कम अज कम ये नफी हो जाए और आमने सामने बैठ के मामलात को हल करने की तरफ आए। मैं आईजी इस्लामाबाद मोहतरम से भी गुजारिश करूंगा कि हमारी इस काविश को जो है वो आज सबूताज किया गया और पुलिस को इन्वॉल्व किया गया। हम एक नेक मकसद के लिए, वो उस मकसद के लिए निकले थे जो इदारों का काम है कि इनको किसी जगह पे इकट्ठा करें, चाहे वो गिरफ्तार करके करें या मुज़ाकरात के जरिए करें। लेकिन ये हमने डीलर कौंसिल ने ये आज ये किरदार अदा किया था कि हमने तीनों मालकान को दावत दी थी कि आप जिरगे के सामने पेश होकर उस जिरगे के सामने पेश हूँ जो शुरू दिन से लेकर आपके साथ मुंसलिक हैं, काम कर रहे हैं और जो ऐनी शाहिद भी हैं और गवाह भी हैं कि इसमें असल जो है वो जिम्मेदार कौन है। हमने आज ये न्यूट्रल पोजीशन आकर हमने तीनों को यहाँ पे दावत दी। मिडवे जो कंपनी का ऑफिस है, यहाँ पे तीनों को दावत दी कि वो यहाँ आकर अपने मौक़िफ़ बयान करें। उसमें चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने जो अपने बेटे को भेजा, उसने कहा कि हमने 30 करोड़ रुपए के असासे जो हैं चौधरी उस्मान साहब को देकर बाकायदा अदालत में ये बयान दिया गया था कि हर महीने में 100 अलाटीज़ को हम एडजस्ट करेंगे जो मुतासरीन हैं। लेकिन उस पर अमल दरामद के बजाय जो है वो ये हो गया कि राजा अली अकबर के फरजान जो थे उनके ज़िम्मे जो हिस्सा था वो उनसे चौधरी उस्मान साहब विड्रा हुए और इस विड्रा के बाद हमारी तशवीश बनती थी कि हम ये अलाटी जो है ये मुतासरीन किसके पास जाएं। अगर ये आपस में ये लड़ते ही रहेंगे तो मुतासरीन इसी तरह से बढ़ते रहेंगे और उनकी तादाद भी बढ़ती जाएगी और उनकी तशवीश भी बढ़ती जाएगी और थानों के ऊपर भी लोड जो है वो FIRों का वो जो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हमने ये आज जिरगे की सूरत में हम यहाँ पे इकट्ठे होकर मैं समझता हूँ कि हुकूमत की भी मदद कर रहे थे, हम अलाटीज़ की भी मदद कर रहे थे और मुतासरीन की भी मदद के ये अमल में आता है कि हम मदद कर रहे थे कि हम तीनों को घटाएं एक जगह पर बैठाकर जो इसका जिम्मेदार है, जो जिसके भी जिम्मे कोई वाजिबात बाकी हैं, जो लायबिलिटीज़ बाकी हैं, वो ताकि हमें क्लियर हो सके। तो इस सिलसिले में हम आज इकट्ठे थे, लेकिन आज पुलिस ने जो रेड किया है उससे ये हमारा जिरगा आज मुतासर हो गया। हमें बड़ा अफसोस है। इसके ऊपर हम लाया अमल तैयार करेंगे और मजम्मत करते हैं। जी, अभी आपके मेरे साथ मौजूद हैं कमाल सती साहब भी और जनाब बाबर सती साहब भी। सर, आप मुझे बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे कि अब जिस मुज़ाकरात के लिए आप लोग यहाँ पे आए थे, तीनों पार्टीज़ को बिठा के आप उनके दरमियान ये तस्वीर करने जगह गोरी टाउन के मसाइल हल हों, अब जबकि उस्मान साहब खुद नहीं हाज़िर हुए, उन्हें पुलिस भेज दी है, तो आप इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ज़ाहिर भाई दिन न्यूज़ का पाक कोसार का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे आए और हमारी आवाज़ बाला कौम तक पहुँचाएंगे। मैं आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मशकूर हूँ। सबसे पहली बात यह है कि उस्मान साहब के छोटे और ओछे हथकंडे नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। वो मर्द हैं तो सामने आके बैठें। अगर एक नंबर काम कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो आके डीलू के साथ बैठें, मालकान के साथ, पुराने के साथ बैठें तो मामला हल करें। हमारे कोई वो दुश्मन नहीं है, न वो हैं, न रहमान साहब हैं, न जंगीर साहब। हम किसी मामले की तरफ इस बात को लेके जाना चाहते हैं कि ताकि गोरी के मुतासरीन के मामला हल हो जाए। वो दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं और इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये नहीं जानते कि हम अच्छे भी बहुत हैं और बुरे भी बहुत हैं। ये उनको मैं वाज़िया पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे लोग ये यूनिटी है ये आपके साथ अभी कोऑपरेट कर रही है। अभी आपने दूसरा रुख नहीं देखा, अगर जिस दिन देख लिया तो आपको मेरे ख्याल में खुशाब बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो मैं उनको बावर करवाना चाहता हूं बरमला और बांगे दोरा कि ये आप छोड़ दें, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, ओछे हथकंडे छोड़ दें। आप इस तरह से कारोबारी बंदे नहीं लग रहे। ये तो मेरे ख्याल में इस तरह बहुत छोटा आदमी ऐसी हरकतें करता है, पुलिस भेज देता है। कभी इस तरह ये बंदा जंगीर साहब के ऊपर कोई FIR हुई है, क्या पकड़ के ले जाते, सुबह जमानत हो जाती। ये हरकतें नहीं अच्छी होती। उस्मान साहब, आप बड़े आदमी बने, आप बड़ी सोच के मालिक बने, आप मामलात को मार्केट में लाएं। हम आपके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें हमें नहीं अच्छी लगती और ना करें। आप इन चीज़ों से बाज आ जाएं और मुतासरीन को हल करें, नहीं तो दूसरा लाए अमल देखेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। मैं आपको ये बार बार ये कह रहा हूँ कि आप ठीक हो जाएं, अपने मामला ठीक करें। आज जो आपने हरकत की है
یہ قابل مذمت ہے اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ آئندہ کا عمل انشاءاللہ ہم کسی طریقے سے مارکیٹ کو اکٹھا کر کے متاثرین کو اکٹھا کر کے اگر ہمیں اپنے علاقے سے برادری کو لوگوں کو بلانا پڑا پھر بھی بلا کے آپ کے خلاف ہائی وے بند کر کے ECL میں نام ڈلوا کے آپ کو چھوڑیں گے, ایسے نہیں چھوڑیں گے. بہت شکریہ. اچھا جی بابر ستی صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اب یہ جو حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں متاثرین اور ڈیلر ایسوسیشن دونوں درمیان میں رساکشی کی حالت میں ہے کہ جب کسی الاٹیز کو پلاٹ نہیں ملتا وہ ڈیلر کے اوپر جا کے FIR کرواتا ہے, تو مجھے بتائیں کہ ڈیلر کا گناہ کیا ہے کہ اس نے اس سوسائٹی کو بیچا, اس سوسائٹی کو فائدہ پہنچایا, اس کا نقصان اس کو یہ ہے کہ آج وہ FIR بھگت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ظاہر بھائی. میں آج برملا یہ بات کہوں گا کہ جس طرح کا سے آج چودھری عثمان صاحب نے جناب یہ اس سسٹم کو خراب کرنے کی کوشش کیا ہے. چودھری عثمان صاحب, آپ نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو پیغام کے تھرو یہ پیغام جاری کیا تھا کہ جناب میں 50% راجہ اکبر صاحب کا جو بیٹوں کا وارثان کا حصہ ہے میں چھوڑتا ہوں اور میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں, میں ان کے متاثرین کو کسی طرح آن نہیں کرتا. اور جب وہ لوگ راجہ اکبر کے بیٹے وہ ہم سے بیٹھے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو آن کیا کہ ہم اپنی ہر طرح سے ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار ہیں, اور چودھری عثمان صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں, راجہ اکبر صاحب بھی ہمارے سابقہ پارٹنر ہیں, ہمارے ساتھ وہ آ کے بیٹھے ہیں اور ہم معاملات کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آج آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ چور دروازے سے بھاگنے کی کوشش کر دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ میری بات سن لیں, جو کچھ اس سے پیچھے ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے, اس سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں ہوگا. آپ کسی صورت نہیں بچ سکیں گے. آپ انتظامیہ کے آگے جو چور دروازے دائیں بائیں بھاگتے ہیں, میں IG اسلام آباد سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, یہاں پر ہزاروں لوگوں کے متاثرین بیواؤں کو یہاں پر لوٹا جا رہا ہے, دن دیہڑے لوٹا جا رہا ہے اور ڈبل فائلیں بنا کے بیچی جا رہی ہیں. جب ہم ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے کی بات کرتے ہیں وہ دائیں بائیں کی بات کرتے ہیں, وہ ٹیبل پر بیٹھنے کی بات نہیں کرتے. میں کہتا ہوں یہ کون سی کاروباری آپ کام کرتے ہیں, کہاں پر ہم کاروبار کرتے رہے, لوگوں کو کیوں چونا لگاتے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو بھائی سمجھ کر یہ دعوت دی تھی کہ آپ تینوں کے ساتھ بیٹھے, ہمارے لیے تینوں ایک جیسے ہیں, ہمارے لیے کوئی ایک ون سائیڈڈ بات نہیں کریں گے. لیکن آج آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ متاثرین کے معاملات کو آپ حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آئے دن پلاٹوں کے اوپر پلاٹ بیچے جا رہے ہیں, کروڑوں روپے ڈیولپمنٹ کی مد میں وصول کیے جا رہے ہیں. ہماری انتظامیہ خاموش بیٹھی ہے, ان پر ہزاروں پرچے ہو چکے ہیں, لیکن یہ وہاں سے بھی بھاگ جاتے ہیں, یہ عدالتوں سے بھی بھاگ جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں, یہ اس عوام سے, یہ بیواؤں کی آؤں سے, یہ ہماری برادری سے, ڈیلر ایسوسیشن سے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بھاگیں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک پیج پر ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ساری ڈیلر برادری اور جتنے متاثرین ہیں انشاءاللہ بیٹھ کر بہت جلد ایک لائے عمل کا اعلان کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ پورے اسلام آباد کو, پورے کاروباری حضرات کو یہ پتہ چل جائے گا کہ نظرباز ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھائی یونائٹڈ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت جلد سارے بیٹھ کر کوئی اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے. جی ہمارے ساتھ موجود ہے منصور ستی صاحب بھی. منصور صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم جناب, بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے ایک عثمان صاحب نے نام نہاد ایک پرچہ کیس دائر کیا تھا کچھ الاٹیز کے خلاف, جو انہوں نے جذبات میں آ کے کیس فائل کیا اور انہیں منہ کی کھانی پڑی اور انہیں واپس لینا پڑا. جو ان کا سٹیٹمنٹ تھا اس پرچے میں, اس دعوے میں, انفارچونیٹلی انہوں نے واپس لے لیا کہ ہم تو لوگوں کو پوزیشن دینا چاہتے ہیں, لوگ نہیں لینا چاہتے. پھر وہ جب ڈبل پلاٹ تھے, ٹرپل پلاٹ تھے, تو انہوں نے واپس لے لیا. ایک تو انہوں نے وہ یو ٹرن لیا. دوسری صورت میں انہوں نے راجہ جہانگیر صاحب اور جو راجہ علی اکبر صاحب کے فرزند پیسران ہیں ان کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم جو ہے اپنا 50% شیئر ان کو واپس کر رہے ہیں. تو چودھری صاحب اگر آپ واپس کر رہے ہیں تو وہ لینے کے لیے آئے ہیں, آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں ایسیٹس نہیں دیے ہیں, تو جب آپ مظلوم ہیں تو بھاگ کیوں رہے ہیں؟ اور میں آج بھی گیا ہوں, پلاٹوں کے اوپر پلاٹ بن رہے ہیں, بک رہے ہیں, اور آپ کے بندے 10-10, 20-20 لاکھ میں وہ پلاٹ بیچ رہے ہیں, اور جو بیچارہ اوریجنل مالک آتا ہے وہ رل رہا ہے. سب سے پہلے آپ اس دفتر کو بند کریں. یہاں سے جو یہ 2 نمبری چل رہی ہے اس کو بند کریں, بند کرو. اور یہ جو ظلم, زیادتی, ناانصافی غریب عوام کے ساتھ ہو رہی ہے, اور آپ جو ایک فیس بک پہ بیٹھ کے لائیو آ کے ایک بڑا میسج چلا دیتے ہیں. عثمان صاحب تو لائیو میسج آیا, آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ لائیو میسج پہ تو آپ کو کوئی نہیں سن رہا, نہ دیکھ رہا, بھی آتے نا آپ. اگر آپ میں اتنی جرت کرج تھی, آپ آتے, آپ بیان کرتے, جواب دیتے. FIR ہے, جہانگیر صاحب جانے, ان کا کام جانے, وہ نبڑ لیں گے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے بھیجی, کس نے پولیس بھیجی, وہ جانے, پولیس جانے. مگر عوام کا جو پیسہ آپ نے لوٹا ہے, جن لوگوں کے پلاٹ ڈبل کر کے آپ نے بیچے ہیں, اور آپ ہر جگہ پہ میں دوں,
او بھائی آپ دے کیا رہے ہیں مجھے بتائیں. اس وقت نالے کے اوپر متاثرین سٹل بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ نے بیچے ہیں. فیز 8 میں سٹل متاثرین بیٹھے ہیں جو آپ نے بیچے ہیں. اکبر انکلیو میں متاثرین اس وقت بھی ہیں. اور جتنے اکبر آرچرڈ میں للی بلاک میں سب پلاٹوں کے اوپر آپ نے پلاٹنگ کی ہے. آپ ہر دن ایک کبھی یہ لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں. ذمہ داروں کو کہتے ہیں میں نے واپس کر دیا. ادھر سے مارکیٹ سے 20 کروڑ اٹھایا, 10 کروڑ ذمہ داروں کو دیا. انہوں نے کہا آپ بھی رکھو, 10 میں نہ رکھوں. ذمہ دار واپس آ دیتے ہیں. تو عثمان صاحب برائے مہربانی آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح میں گوری ٹاؤن کے اوپر قبضہ کر لوں گا, ان لوگوں کو یرغمال بنا لوں گا اور یہ لوگ بولیں گے نہیں, آپ کے خلاف مزید ایجیٹیشن ہوگی اور آپ آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں اور مسائل کا حل نکالیں. بہت شکریہ. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر عباسی صاحب. شبیر عباسی صاحب, آپ اس کارواں کے روئے رواں بھی رہے ہیں, بڑی آپ نے کوششیں بھی کی ہیں, لیکن آج تک 4-5 سال ہمیں بھی ہو گئے, کوئی کامیابی ایسی نصیب نہیں ہوئی کہ غوری ٹاؤن کا ایک مالک سامنے آئے اور غوری ٹاؤن کے متاثرین کے مسائل حل ہو سکیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ظاہر ستی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. جب بھی ہم نے کسی مشکل میں کسی معاملات میں پڑے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ آج یہ جو حرکت چودھری عثمان نے کی ہے اس پہ تو ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ بہت گھٹیا حرکت ہے. آج سے تقریباً 2020 کی بات ہے, اس چودھری عثمان نے 400 سے 500 بندے کو بلا کے کلمہ پڑھ کے اور اس نے کہا تھا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کرنا چاہتا, میں متاثرین کو پلاٹ دوں گا, میں متاثرین کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور میرے خیال میں 2020 سے لے کے 2022 تک اگر پہلے 700 پلاٹ متاثر تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں اس ٹائم 5000 پلاٹ ڈسٹرب ہے. ابھی ابو بکر عمر بلاک جہاں پہ پلاٹ ڈسٹرب نہیں تھے وہاں ڈبل فائلیں کر کے یہ بیچ رہے ہیں. عثمان بلاک میں پہلے عثمان بلاک بنا ہے, پھر عثمان ایکسٹینشن بنا ہے, پھر تہذیب بلاک بنا ہے, پہلے علی بلاک بنا ہے, پھر اسی بلاک کو انہوں نے شکیل بلاک بنایا, پھر اسی بلاک کو انہوں نے ایمان بلاک بنایا. میں انتظامیہ کے انڈر ایک بہت بڑے نسل بازی ہو رہی ہے اور اس نسل بازی میں یہ کہتا ہوں کہ انتظامیہ بھی شامل ہے. اس لیے کہ آج کا جو پروگرام تھا, کیونکہ یہ جو پروگرام دیا تھا چودھری عثمان نے ویڈیو کال پہ کہ میں راجہ صاحب کا 50% جو شیئر ہے اس کو آن نہیں کر رہا, تو جب اس نے یہ کہہ دیا تو ہم نے راجہ علی اکبر صاحب کے بیٹوں سے رابطہ کیا. انہوں نے واپس ہمارے پاس بیٹھے, انہوں نے کہا کہ اگر وہ آن نہیں کر رہا, ہم حیض ورسان جتنے بھی متاثرین ہیں, جتنے بھی معاملات ہیں غوری کے, جو بھی ذمہ دار ہیں, جن لوگوں کے پیسے غوری ٹاؤن میں بقایا ہیں, ہم ان کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں. صرف ہمیں یہ پتہ چلے کہ چودھری عبدالرحمان صاحب, کیونکہ وہ ان کے پارٹنر تھے, وہ بھی ساتھ آ جائیں. ہمارا چودھری عبدالرحمان صاحب سے بھی رابطہ ہوا ہے, انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا ہے توصیف کو. آج ایک بہت بڑا جرگہ تھا اور میرے خیال میں اس جرگے میں یہ پتہ چل جاتا کہ کون سا بندہ گلٹی ہے. چودھری عثمان گلٹی ہے, راجہ جنگیر صاحب گلٹی ہیں, یا چودھری عبدالرحمان صاحب گلٹی ہیں. اور میرے خیال میں توصیف صاحب بھی پہنچے ہیں, چودھری عبدالرحمان صاحب کے بیٹے راجہ جنگیر صاحب بھی ٹائم پہ پہنچے ہیں. آپ نے پیغام کیا تھا چودھری عثمان صاحب کو بھی کہ آپ بھی آ جائیں, آ کے بیٹھ کے اس 20 رکنی کمیٹی کے سامنے پتہ چل جائے گا کہ کتنے کون دودھ میں اور کون پانی میں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دونوں پہ ایک ریک کرایا گیا اور پولیس کے سے اکرال تھانہ کی پولیس یہاں پہنچ آئی ہے اور انہوں نے آ کے جو معاملات کیے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ مجھے ایک سمجھ نہیں آ رہی, 123 اپلیکیشن ایک بندے کے اوپر گئی ہیں, اس پہ اوپر کیوں نہیں ریک ہوئی ابھی تک, اس کو کیوں نہیں اندر کیا گیا؟ ٹھیک ہے, اور اتنی اپلیکیشنیں جا رہی ہیں یہاں پہ ڈویلمنٹ کی مد میں, یہاں پہ ٹرانسفر فیس کی مد میں, یہاں پہ رجسٹری کی مد میں. ایک بندہ پلاٹ ٹرانسفر کرانے آتا ہے اس کو 4 سے 5 لاکھ دینا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی انتظامیہ کی ایک نااہلی ہے. میں اپنے مرضی قیادت سردار طاہر صاحب فیڈریشن آف پاکستان کے صدر ہیں, ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی آئیں, ہمارا ساتھ دیں. میں آج اسلام آباد سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی اس پہ نوٹس لیں اور جو لوگ یہاں نسل بازی کر رہے ہیں ان کے دفتر فوراً بند کیے جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. بہت شکریہ. جی ہمارے ساتھ مسعود عباسی صاحب بھی ہیں.
مسعود بھائی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت تفصیلی بات ہو گئی ہے. 2020 میں چودھری عبد الرحمان صاحب اور مرحوم راجہ علی اکبر صاحب نے 300 لوگوں کے سامنے گوری ٹاؤن چودھری عثمان صاحب کے حوالے کیا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ میں الفیہ ایک ایک مرلہ ان لوگوں کا ادا کروں گا. تو ہم لوگوں نے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو شکر ہے اب ہمارے متاثرین کے مسئلے حل ہو جائیں گے. پچھلے 2020 سے لے کے 2022 آ گیا ہے, ابھی تک لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے. چودھری صاحب کے پاس جاتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ انہوں نے جو میرے ساتھ وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر رہے, مجھے یہ پیسے دیں گے تو میں متاثرین کو ایڈجسٹ کروں گا. ان کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے پیسے دے دیے ہیں, جو پہلے ہم نے ایسے ٹرانسفر کیے ہیں وہ ان کو ایڈجسٹ کریں, باقی ہم ٹرانسفر کرائیں. تو کچھ دن پہلے چودھری عثمان صاحب کا ایک ویڈیو میسیج آ گیا کہ میں راجہ صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کے جو حصہ انہوں نے مجھے ٹرانسفر کیا تھا وہ مجھے ایسا ٹرانسفر نہیں کر رہا ہے, لہٰذا میں اس کو ڈسکاؤنٹ کرتا ہوں. تو اس سے مارکیٹ میں جو ایک ایسی فضا پیدا ہو گئی, لوگ گھبرا گئے کہ اب ہمارا کون مالک ہے. پھر ہماری ایک جو سپریم کونسل بنی, ہم نے راجہ جہانگیر اکبر جو مرحوم راجہ علی اکبر کے بڑے بیٹے ہیں ان سے موقف لیا, تو انہوں نے کہا جی کہ ہم بالکل تیار ہیں, آپ کوئی موقف کوئی جرگے کا ارینج کریں, کسی جگہ کا ارینج کریں, وہاں بیٹھتے ہیں, ہم ایسٹ دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس کے لیے پھر ہم نے مشاورت سے آج جو یہ گرین اسپیئر کا دفتر ہے یہاں ہم نے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا. ہماری خواہش تھی کہ رحمان صاحب کے بیٹے توصیف صاحب بھی آئے تھے, عثمان صاحب بھی آ جاتے, راجہ جہانگیر صاحب بھی آ جاتے. ان تینوں کے سامنے جو ہمارے متاثرین ہیں وہ ہم کس درد پہ ان کو لے کے جائیں, کیا راجہ جہانگیر صاحب کے پاس لے کے جائیں, چودھری رحمان صاحب کے پاس لے کے جائیں, یا ان کو عثمان صاحب کے پاس لے کے جائیں. تو آج یہ بہترین ہمارا ایک فورم یہاں بیٹھا ہوا تھا. تو اسی دوران پولیس آ گئی. تو مجھے نہیں پتا کہ پولیس کو یہاں جب کوئی متاثر جاتا ہے تو وہاں بھی اس کو آنا چاہیے تھا. اچھی بات ہے, پولیس کو وہ چونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, کسی کے خلاف FIR اور ڈیفینیٹ ان کو آنا چاہیے, لیکن پھر سب کے پاس جانا چاہیے. یہ نہیں کہ کسی ایک بندے کے پاس آ جائے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے انتظامیہ سے کہ 3 لوگ ڈیولپر ہیں, ان تینوں نے گوری ٹاؤن کو بیچا ہوا ہے. تو جتنے متاثر ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے, تینوں اس کے ذمہ دار ہیں. جس نے بھی جو فائل بیچی ہوئی ہے, راجہ صاحب چونکہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کے بیٹے موجود ہیں, راجہ جہانگیر صاحب موجود ہیں, رحمان صاحب ابھی حیات ہیں, اور چودھری عثمان صاحب ہیں. ہم انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. ہم نے جو پلاٹ بیچے ہوئے ہیں, چونکہ ہم نے گوری ٹاؤن کے پلاٹ بیچے ہوئے ہیں, متاثرین ہمارے پر FIR کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ جھگڑے کر رہے ہیں, تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. تو ہماری انتظامیہ سے جو ذمہ داران سے یہ اپیل ہے کہ جو ہمارے متاثرین ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے. چونکہ انہوں نے 2012-13 میں جو پیسے دیے تھے تب انہوں نے اپنے غریب لوگوں نے زیور بیچ کے اپنی چھت کے لیے دیے ہیں, تو ان کو ایڈجسٹ کیا جائے. ہماری پورے انتظامیہ سے, ڈیلر ایسوسی ایشن سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز جو ہمارے متاثرین ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے. مہربانی. اسرار بھائی صاحب سے اختتامی ورڈ چاہوں گا. اسرار بھائی صاحب آخری میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ گوری ٹاؤن راجہ علی اکبر صاحب اور چودھری عبد الرحمان صاحب نے بنایا تھا. 2 سال پہلے انہوں نے اپنے ہی ایک ساتھی کو یہ گوری ٹاؤن کا تمام انتظامات حوالے کیے کہ اور پوری پبلک کے سامنے, ڈیلرز کے سامنے, اس میں جو ان کے متاثرین تھے اس کے حوالے سے بھی اور جو ان کے اثاثے تھے وہ بھی ان کے حوالے کیے. جو ان کو باقاعدہ طور پہ اگریمنٹ ہوا تمام ڈیلرز کے سامنے, لوگوں کے سامنے. اس کے بعد 2 سال ہو گئے ہیں جہاں پہ متاثرین خوار ہو رہے ہیں, معاملات حل نہیں ہو رہے تھے. کچھ دن پہلے چودھری عثمان صاحب نے اپنا موقف دیا ویڈیو پیغام کے ذریعے کہ مجھے راجہ علی اکبر صاحب کے بیٹے اور چودھری رحمان صاحب نے اثاثے نہیں دیے, لہذا میں اسے وڈرا کرتا ہوں. اس بنیاد پہ ڈیلر ایسوسی ایشن نے ایک کمیٹی بنائی 20 رکنی. اس کمیٹی کی روبرو راجہ جہانگیر صاحب نے مانا اور وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ گرین اسپائر کے دفتر آئے. ہم نے چودھری عثمان صاحب کو بھی بلایا, چودھری توصیف صاحب جو چودھری رحمان صاحب کے بیٹے ہیں وہ بھی آ گئے. لیکن انتہائی گھٹیا حرکت انتظامیہ نے کی ہے. ہم نہیں جانتے کس نے بھیجا ہے, کس طرح بھیجا ہے. ہمارے نزدیک تینوں مالکان موجود ہوں گے جنہوں نے متاثر کیا لوگوں کو. تینوں مسئلے حل کریں گے, اتفاق سے یہ مسئلے حل ہوں گے. میں اس موقع پہ چیف جسٹس آف پاکستان سے, وزیر اعظم پاکستان سے اور انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ 100 موٹر نوٹس لیں اور یہاں پہ آ کے جو ڈیلر ایسوسی ایشن ہماری ہے مرکزی, وہ رول پلے کرے اور کردار ادا کرے اور سامنے آ کے بات کرے. سارے مل کے ہمارا ساتھ دیں. تمام ڈیلر کمیونٹی اس بارے میں لائے عمل طے کر کے بھرپور احتجاج کیا جائے گا, خاص کر کے انتظامیہ کے خلاف. جی امیر صاحب آپ آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ سب بھائیوں نے ساری ڈیٹیل بتا دی ہے. میں مختصر سی 2 باتیں کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ آج جو ماحول بنا تھا ڈیلر ایسوسیٹ انہوں نے بنایا تھا ایک اچھے لائے عمل کے لیے, تاکہ یہ جو معاملات گوری ٹاؤن کے ہیں ان کو حل کیا جائے, بہتر کیا جائے. لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ایک معاملہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے اور آج ہو رہا تھا اس میں بدمزگی پیدا کی گئی, پولیس کو انوالو کیا گیا. اب پولیس کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ جب 2 فریق آپ کے پاس جاتے ہیں تو آپ انہیں کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے معاملے کو حل کریں, اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم کارروائی کریں گے. آج وہ معاملات حل ہو رہے تھے, چونکہ اس میں دیکھیں 600 پہلے متاثرین تھا, عثمان صاحب کے ٹائم میں 400 پلس ہو گئے 1000. میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے,
आई जी साहब से और मुतलका जो हमारे MNA 52 के हैं राजा खुर्रम नवाज, उनसे भी कहता हूँ कि 1000 के करीब ये आवाम है मुतासरीन। वज़ीर दाखिला साहब शेख रशीद साहब को भी कहता हूँ कि आप भी नोटिस लें और ये आवाम जो रुल रही है, 1000 से प्लस लोग हैं, वो लोग हैं गरीब लोग जिन्होंने 10-10, 12-12, 15-15 लाख दे के जहाँ प्लाट लिए थे, अब 4-5 साल से वो रुल रहे हैं। बराए मेहरबानी राजा खुर्रम नवाज साहब और शेख रशीद साहब, चीफ जस्टिस साहब, IG साहब से रिक्वेस्ट है कि आज मामलात हल होने जा रहे थे और बिल्कुल करीब पहुँचे थे तो इंतज़ामिया ने मुदाखलत की और वो जो मुतलका लोग थे वो दाएं बाएं हो गए। तो हम यही कहेंगे कि इससे इन लोगों का ख्याल रखा जाए। बहुत गरीब लोग हैं और बहुत मजबूर लोग हैं, तो इन मामलात को हल किया जाए जी। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा मुख्तार साहब, आबद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी 20 रुकनी कमेटी ने, जो डीलर की नुमाइंदा एक कमेटी है, उन्होंने आज यहाँ पे मुतासरीन के हवाले से और गोरी टोन के जो मामलात चल रहे हैं उसके हल के लिए यहाँ पे एक मीटिंग रखी थी, जिसमें राजा जंगीर साहब आए हैं और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब के बेटे जो हैं वो आए। उस्मान साहब ने भी आना था, अगर वो आ जाते तो आज बहुत अच्छा होता कि बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हो जाते। हमारी कमेटी की जो कोशिश है वो मुतासरीन के और गोरी टोन के जो मसाइल हैं उनको हल करने में मालकान की मदद करना है। हमारे किसी से भी कोई ज़ाती इख्तलाफात नहीं है, ना ही किसी के साथ ज़ाती हमारी दोस्ती है। हमारा तो सिर्फ कमेटी का मकसद जो है वो फ़ी सबीलिल्लाह जो है वो लोगों की मदद करना और गोरी टोन के मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करना है। तो मैं अपनी कमेटी की तरफ से, अपने सब भाइयों की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा इस गोरी टोन के मसाइल के हल में आप सब लोग एक इकट्ठे हो जाएं और सब मिल के इस गोरी टोन के जो मसाइल हैं उनको हल करने में एक दूसरे की मदद करें और जितने भी मसाइल हैं वो मिल बैठ के बातचीत के ज़रिए हल करें। बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आप